آج میں آپ کے سامنے ایک روحانی علاج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہر آدمی جانتا ہے انسانی جسم میں گردوں کی کیا اہمیت ہے۔ 100% اگر گردے کام کرتے رہے تو انسان ایک صحت مند زندگی جی سکتا ہے۔ اگر وہ کم ہو جائے 50% بھی کرے تو تب بھی انسان صحت مند زندگی جی سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے اپنا ایک گردہ کسی کو عطیہ کر دیا، یا یہ کہ پیدائشی طور پر ہی کسی کا ایک گردہ ہوتا ہے، مگر جب 40% سے کم کام کرنا شروع کر دے تو گردے کی خرابی کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر 25% یا 15% سے نیچے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے تو پھر گردے واش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گردے جو ہیں یہ جسم کے اندر ہمارے کیمیاوی جو اجزاء ہیں، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، فاسفورس ہے، سوڈیم، اس طرح کے بہت سے اجزاء جو ہے ان کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ اگر یہ برقرار نہ رکھیں تو کچھ یہ کیمیاوی اجزاء میں سے کچھ چیزیں بڑھنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کا اہم کام جو ہے وہ خون کی صفائی اور توازن بھی رکھنا کیمیاوی اجزاء میں، اور خون کو صاف بھی کرنا ہے۔ خلیوں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو کر خلیے نئے بنتے ہیں اس کے جو فضلات ہوتے ہیں، اسی طرح خون کے اندر جو دوسری چیزوں کے فضلات گندے اجزاء ہوتے ہیں وہ گردے صاف کر کے نکال دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اگر نہ صفائی کریں تو گندگی بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر گردے خدا نہ کریں صفائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو زہریلے اجزاء خون میں شامل ہو کر تمام اعضاء رئیسیہ کو بھی متاثر کر دیتے ہیں۔ انسان نہیں جی سکتا اس کے بغیر۔ گردے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ پانی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر بھی اس کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ پانی نہ زیادہ، اگر زیادہ ہو تو خارج کرتے ہیں، اگر کم ہو تو اس کو روک بھی لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانی جسم سے پانی ختم ہو جائے اور انسان موت کی ابدی نیند سو جائے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ قوت باغ کے شوقین ہیں، یہ سنیاسی حکیموں کے کشتہ جات وغیرہ ان میں پڑھتے ہیں، وہ عام طور پر ان کو بھی یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریضوں کو اور بلڈ پریشر کے مریض وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک نیا مسئلہ ہے، ہر آدمی کہتا ہے بہت گرمی پیدا ہوتی ہے، بہت گرمی پیدا ہوتی ہے، جگر کی گرمی، معدے کی گرمی، گرمی سے نیچے بات نہیں کرتے۔ دیکھیے ہماری کائنات کے اندر کتنی چیزیں ہیں جو حرارت سے چلتی ہیں۔ دل حرارت سے چلتا ہے، ہماری گاڑیاں حرارت سے چلتی ہیں، موٹریں، کاریں، ہر چیز حرارت سے چلتی ہے۔ حرارت کا بڑھ جانا یہ اس کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اندر سے حرارت نکال دو۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان مرتا ہے تو انتہائی سب قسم کا اکڑ جاتا ہے۔ کیوں اکڑتا ہے؟ حرارت ختم ہو گئی۔ تو حرارت جو ہے وہ زندگی ہے۔ میرے ایک دوست نے بتلایا کہ کسی حکیم نے کسی کو کہا تمہارے اندر گرمی زیادہ ہے، تم املی اور آلو بخارے کا شربت پیو بنا کے۔ وہ پیتا رہا، اس کے گردے فیل ہو گئے بیچارے کے۔ بالکل حرارت جسم سے نکال کر انسان نہیں جی سکتا۔ حرارت سے حرکت ہے، اور حرکت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے زندگی کا۔ کہتے ہیں حرکت سے برکت ہے، تو اس لیے اس کو سمجھ کر سوچ سمجھ کر علاج کرنا چاہیے۔ اور گردے اگر اپنا کام خدا نہ کرے چھوڑ دے تو علاج کے اندر بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس کی جب صفائی نہیں ہوتی ہے، پیشاب جو خارج ہوتا ہے گندا پیشاب ناپاک، یہ فضلہ ہی ہوتا ہے خون کا۔ خون فلٹر ہوتا ہے۔ ہمارے گردے ایک دن میں 50 گیلن تقریباً پانی خون کی صفائی کرتے ہیں، 50 گیلن خون۔
ان میں سے آدھا گیلن تقریباً جو ہوتا ہے وہ فاسد اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی صفائی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ ہماری کمر کے پیچھے ہر انسان کی مٹھی کے سائز کے ہوتے ہیں، بس اوقات یہاں کوئی چوٹ لگنے سے بھی یا پھر جسم میں سوزش زیادہ پیدا ہوگی، گوشت بہت کھاتے ہیں لوگ، یا چکنائی زیادہ ہوگی، یہ چیزیں یا بہت زیادہ ٹھنڈی دوائیاں جو انتہائی غلیظ ہوتی ہیں وہ ان میں پتھری پیدا کر دیتی ہیں، پھر ان میں سوزش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا انتہائی گرم چیزیں اور گرم مشروبات ان سے بھی ان کی جھلیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ ان میں بریک بریک خمدار نالیاں ہوتی ہیں جو 3 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہو سکتی ہیں، بہت بریک بریک ہوتی ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی چیزیں یا حکیموں سے زیادہ جو حکیم عطائی ہوتے ہیں جن کو اس کے سسٹم کا نہیں پتا، ان سے ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ جب اس کے علامتیں شروع ہو جائے، پیشاب رکنا شروع ہو جائے اور خاص طور پر چہرے پہ پاؤں پہ سوزش ہو جائے تو اس صورت میں اپنے خاص طور پر متفکر ہو جانا چاہیے کہ پریشانی بڑی بات ہے۔ پیشاب روک کہتا ہے، پیشاب میں جلن پیدا ہو گئی، سوزش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی اور یہ بلڈ پریشر بہت تیز ہو گیا، ان صورتوں میں کسی اچھے حکیم یا اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے جو عمل لے کر آیا ہوں وہ گردوں کی پتھری کا ہے۔ انشاءاللہ اس کا جو دیسی علاج ہے وہ بھی میں انشاءاللہ جواہر طب نبوی کے اندر وہ بھی ذکر کروں گا۔ آج جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ روحانی علاج ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے، کوئی ایسا کاغذ لینا ہے جو چمکیلا ہوتا ہے، جیسے سگریٹ کی ڈبی کے اندر کاغذ ہے چمکیلا ہوتا ہے یا گلوکوز کے ساتھ ہوتا ہے، یا بعض لوگ شوارموں کے اوپر بھی لگا کے دیتے ہیں، وہ چمکیلا کاغذ ہوتا ہے، وہ کاغذ آپ نے لے لینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ لکھ کر آپ نے اس کو پانی میں حل کر کے اس کو روز پینا ہے، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ نے پانی کے اوپر اس کو 41 دفعہ اس آیت مبارکہ کو، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، پہلے پارے میں آگے سے تھوڑا سا پہلے ہے، آپ نے پانی پہ دم کر کے 41 بار اس کو روز پینا ہے۔ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں آپ بس وقت ایسے بھی ہوتا ہے دوسرے دن کی پتھری نکل جاتی ہے۔ مجھے کئی دوستوں نے لا کے دکھایا، وہ ریتا کی طرح ریت کی طرح ذرات پیشاب سے خارج ہو گئے۔ تو ہفتہ 10 دن آپ نے یہ کرنا ہے۔ یہ کاغذ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ کاغذ دیکھ لیجیے، یہ کاغذ ہے، اچھی طرح اس کو دیکھ لیجیے۔ اس کاغذ میں آپ نے لکھنا ہے، اس کا نام کیا ہے وہ آپ شاید مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں، جو یہ لوگ شوارموں کا کام کرتے ہیں ان چیزوں کا، یہ ان کے پاس مل جاتا ہے۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے 3 قسم کے پتھروں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا 5 پتھر ایسے ہیں ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، یعنی ان کے اندر انفعال کی قوت ہے، اثر لے لیتے ہیں، ان کے اندر نہریں جاری ہو جاتی ہیں ان سے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان سے کم پانی نکلتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، ان کو بڑی اللہ نے ان کے اوپر احسانات کیے، ان کے اوپر نعمتیں نازل کی، تو ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھر بھی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے بعض ایسے ہیں وہ گر پڑتے ہیں، بعض سے نہریں، یعنی جو پتھر زیادہ نرم ان سے نہریں نکل آتی ہیں۔ اگر نہریں نہیں نکلتی، نہریں نکلے تو جانور بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں پانی سے، انسان بھی۔ یہودیوں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، یہ خود بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ کچھ پانی نکل آتا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اگرچہ اتنا اس نے اثر قبول نہیں کیا مگر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے پتھروں کے اندر بھی احساس رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں۔
تو اللہ نے یہ یہودیوں سے شکوہ کیا ہے اور مسلمانوں کو بتلایا ہے کہ تم ان سے ایمان کی توقع نہ رکھو، اس لیے کہ تعریف کرنا، نبیوں کو قتل کرنا اور طرح طرح کے کام جو اس صورت میں سورۃ بقرہ کے اندر شروع میں بیان کیے، ان کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت پتھری کو توڑ دیتے ہیں، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل آتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ گردے کی پتھری، اس وظیفے کی برکت سے کتے کی پتھری بھی ریزہ ریزہ ہو کر نکل آتی ہے۔ احتیاط کیا کرنا ہے؟ کھٹی چیزیں نہیں کھانی، بہت گرم چیزیں نہیں کھانی، بہت ٹھنڈی چیزیں، جیسے میں نے بتایا یہ جو مغلظ دعائیں جو حکیم دیتے ہیں یہ خاص طور پر بلکہ اکثر 100% پتھری پیدا کر دیتی ہے اگر سمجھداری سے نہ دی جائیں۔ 100% میری بات کو نوٹ کر لیں، یہ وہ بات میں نہیں کہتا جو سنسنائی باتیں ہوتی ہیں، وہ بات کہتا ہوں جو تجربے میں آ چکی ہوتی ہے۔ 100% پتھری پیدا کرتی ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا پتھری کہاں سے آ گئی۔ اس لیے بہت احتیاط سے اچھے حکیم سے وہ دوائی لینی چاہیے جو مغلظ ہو یا مولد ہو، یا قوت باغ کے لیے آپ نے دی ہے، وہ ادھر ادھر سے جوڑ کے دے دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مغلظ ہے یا یہ مولد ہے یا یہ محرک ہے۔ آپ نے احتیاط کرنی ہے کسی اچھے آدمی سے۔ اگر دوائی سے قبض ہونا شروع ہو گئی، دوائی سے کہیں درد ہونا شروع ہو گیا، گیس زیادہ بننا شروع ہو گئی، یہی نہیں دیکھنا کہ یہ دوائی قیمتی زیادہ ہے، اس کو ادھر ہی آپ نے سٹاپ کر دینا ہے، اور نہ ہی کسی حکیم سے گرمی نکلوانے کا علاج کروانا ہے، نہ ہی وہ دوائیں جو ڈاکٹری ہے دردوں کے لیے، سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، معدے میں درد ہوا، میڈیکل اسٹور سے لائی اور کھا لی، یہ دوائیاں جو ہیں انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ گردوں کا مرض انسان کو موت تک لے جاتا ہے، اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العزت اس موذی مرض سے سب کو محفوظ فرمائے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔